ملاقات کرے گی. اب غور فرمائیے کیسی تربیت ہوئی, یہ کیسی تربیت ہوئی ہوگی. آپ سب اپنے جو ہے بچوں کے باپ ہیں, کیسی تربیت ہوئی. اور ایک مرتبہ ان کے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جو گھر آئے تو امی نے جو تکیہ بنا کے دیا تھا تو انہوں نے اپنے ابو کو پیش کر دیا. مولانا عبدالغنی صاحب کیا کیا, انہوں نے اپنے ابا محترم کو دیا کہ ابا میرا تکیہ لیجئے, میرا تکیہ لیجئے. ان کے والد محترم نے ایک تماچا مار دیا. والدہ ان کی شزدر و حیران رہ گئی, یہ کیا ہو گیا. کہا تم نہیں سمجھی, ابھی سے کہہ رہا کہ میرا تکیہ, ابھی اس کا تکیہ کہاں آیا, ابھی ساری چیز کا مالک میں ہوں, اس کا تکیہ کہاں آیا. اس بتائیے چھوٹے بچے کے ذہن میں ہے کہ تمہارا کچھ نہیں ہے, یہ سبھی میرا ہے, ابا کا ہے. یہ مجاز بنایا تھا. جب یہ مجاز بنا تھا تو وہ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ حافظ بھی ہوئے, قاری بھی ہوئے, عالم بھی ہوئے, مفتی ہوئے. اور حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدوں نے لکھا کہ پوری دنیا میں اگر قرآن کے بعد سب سے زیادہ کتاب پڑھی جا رہی ہے اور ہر ملک, ہر ممالک, ہر مساجد, ہر مدارس میں اگر ہے کتاب تو حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کتاب پہنچ گئی. اسی لیے کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ. اپنے گھر میں جو مکھیا ہے, جو صدر ہے, جو ذمہ دار ہے, باپ ذمہ دار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, اس باپ پر لازم ہے کہ کیسی تربیت بچوں کی ہم کریں. آپ غور فرمائیے, زمانہ اتنا بگڑ گیا, وہ دو حرف یہاں پر کہہ کے آگے بڑھتے ہیں کہ ہم نے ہانی سنگھ اپنے بچوں کے سر پر رکھ دیا. جو رکھنا قطر حرام ہے, اور وہ کفر والا بال ہے, کافر والا بال ہے جو ہمارے بچوں کو آگے. جی انگریزوں کا لباس ہماری زندگی میں آ گیا جو ہمارے لیے قطن جائز نہیں تھا. آج وہ باتیں ہم کہہ نہیں سکتے ہیں جو فتویٰ ہمارے علماء نے دیا تھا. اگر اس زمانے میں کہتے گرفتار ہو جائیں گے, اور ہم آزادی کے ساتھ وہ لباس کو ہم بھائی اور دوستوں پہن رہے ہیں, بچوں کو پہنا رہے ہیں. اس لیے تربیت ایسی ہونی چاہیے جو تربیت دیا گیا تھا. آپ میں کتنے قرآن ہیں, حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ قاری عبد الباسط یہ پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں. کوئی مجمع میں ایسا طالب علم نہیں ہے جو کم سے کم کچھ نہ کچھ جانتا ہے, عقل و شعور رکھتا ہے. قاری عبد الباسط پوری دنیا کا سب سے بڑا قاری عبد الباسط. ان کے حالات میں ہے کہ ایک مرتبہ کچھ مہمان آ گئے, والدین غریب تھے, بازو سے جا کر کے کچھ چاول لایا, دال لایا. ماں نے دال اور چاول بنا لیا. چھوٹے سے بچے تھے, کھیلتا کھالتے آئے اور انہوں نے کچھ بالو لے کر کے دال میں بھر دیا. مولانا عبدالغنی صاحب عبدالرحمان سدیسی. ہاں, عبدالرحمان سدیسی. تو ان کی تو کھانے میں مہمان جب آئے تو دیکھا کہ دال میں بالو ہے. مہمان کیا بولتے, کھانے لگے. کھایا, بعد میں والدہ کو پتا چلا کہ اس میں تو بالو بھرا ہوا ہے. تو والدہ کو کتنا غصہ آیا ہوگا. آج کی والدہ کیا کہے گی کہ مہمان نہیں کھایا, کتنا بڑا بدتمیز ہے میرا بیٹا کہ دال میں جو بالو ڈال دیا. کیا کیا ڈال دیا جی. انہوں نے کیا کیا سنیے غور سے, اور کہیں میری ماں بہن سنتی ہوگی سن لیں. انہوں نے گالی نہیں دیا, انہوں نے کچھ نہیں کہا, برا بھلا نہیں بکی. انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی, مصلی بچھایا اور کہا کہ اے اللہ میرے اس بچے کو جنہوں نے دال میں بالو ملا دیا ہے, اے اللہ بیت اللہ کا اس کو امام تو بنا دے. اے اللہ بیت اللہ کا امام بنا دے. اور ماں کی دعا کیسی ہوئی غور فرمائی. جو بچہ غلط کر دیا تھا وہ دعا ہوتی ہے بیت اللہ کا امام, اور اللہ نے دعا کو قبول کر لیا, بیت اللہ کا امام بن گیا. آج کتنا ذہن ہمارا گندا ہے, کیا کیا بچوں کو کہتے ہیں, کیا کیا کہتے ہیں. زبان کو روک لیجیے. یہ ساری چیزوں پر فرشتہ بیٹھا ہوا, قرآن کی آیت ہے, ہر الفاظ کو فرشتے لکھ رہے ہیں. اس لیے بچوں کو صحیح بچہ بنائیے, صحیح مزاج بنائیے, صحیح مزاج بنائیے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نابالغ ہیں, بچے ہیں جی, ابھی جوان نہیں ہوئے ہیں. آپ پانی کے لیے پوری دنیا ترس رہی ہے, پوری دنیا ترس رہی ہے پانی کے لیے. یہاں کہا کہ امی جان میرا دل چاہتا اپنی اوڑھنی دے دیجئے. کتاب کی بات ہے. کہا بیٹا کیا کرو گے اوڑھنی, کا ضرورت ہے امی آپ کی اوڑھنی کی. اوڑھنی لیا اور اوڑھنی میں سے ایک دھاگا, دیکھیے ادھر, ایک ڈوڑا لیا, ہاتھ میں رکھ لیا, 2 رکعت نماز پڑھا. خدا نظام الدین کا بچپنا ہے. کہا کہ اے اللہ یہ اس خاتون کی اوڑھنی کا ایک دھاگا ہے جس عورت پر غیر محرم کا کبھی نظر نہیں پڑی ہے. اے اللہ اس عورت کے طفیل میں دعا کرتا
اس دھاگا کے ذریعے سے اے اللہ بارش عطا فرما. اب موسلادھار اللہ نے بارش عطا فرما. تربیت کی ضرورت ہے, ایسی تربیت کی ضرورت ہے. میں وقت آپ کا نہیں لوں گا میرے بھائی اور دوستو. غور فرمائیے تخلیہ میں ہمارے ساتھی حافظ عبدالعزیز صاحب جماعت کے لیے سے بڑی محنتیں کیے کر رہے ہیں. اللہ ان کی محنت کو قبول عطا فرمائے. تخلیہ کے بارے میں بھی آپ سے کہتے ہیں کوئی وقت نکال کر کے اللہ سے رشتہ جوڑ کے کہیں کہا کہ ہم سے غلطی ہو رہی. یہ بچوں کے سلسلے میں تھا. اب آئیے والدین کے بارے میں کچھ سمجھیے کہ والدین کا کتنا بڑا مقام ہے. ہمارے عزیزوں اس کو یاد رکھیے. جی آپ غور کرنا چاہیے اور واقعی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک شخص نے اپنی ماں کو پیدل 7 حج کرایا, کتاب میں 7 حج کرایا, بیت اللہ کو کاندھے پر لے کر کے. جی اور شخص نے کہا کہ اللہ اب شکر ہے مالک تیرا, 7 مرتبہ میں نے اپنی امی جان کو حج کرا دیا, میں نے حق ادا کر دیا, میں نے حق ادا کر دیا. غیب سے آواز آئی ابھی تم نے 1 رات کی قیمت نہیں چکائی ہے, اب تو کہتا ہے کہ ماں کا حق ادا کر دیا. کہا کیسے؟ کہا سردی کا کڑاکے کی سردی تھی جیسے سردی چل رہی ہے, اور سردی کا زمانہ, تو چھوٹا شیر خار بچہ تھا, ماں کے پیٹ میں چمٹ کر سویا ہوا تھا, تو نے پیشاب کر دیا. وہ بیچاری جو ہے پیشاب والے کپڑے کو اپنے بدن میں لائی اور سوکھا حصہ کو تیرے بدن میں سٹایا, اور رات بھر تجھے جو ہے پائے سے گرمی میں رکھا, آپ نے سردی کاٹ کر کے گزار دیا. اے نوجوان ابھی تم نے 1 رات کی ماں کی قیمت نہیں چکایا. ہم کہتے ہیں ماں کا حق ادا کر دیا, ہم کہتے ہیں ہم اپنے ماں کا حق ادا کر دیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں, اور کہا کہ اے اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا. دعا کیا اللہ سے. حضرت موسیٰ کہا کہ جا فلاں جگہ فلاں محلے میں فلاں قصاب ہے, وہی تمہارا جنت کا ساتھی. سلام کیا, وہاں پہنچے, کہا کہ آپ کے گھر میں آج مہمان ہونا چاہتا ہوں. ٹھیک, گوشت وغیرہ لے کے بھیج دیا. شام میں پہنچے تو سب سے پہلے کھانا تیار ہونے کے بعد کٹورا میں اس نے شوربا لیا, گوشت لیا, اور سرید بنایا. اب بوڑھی اماں جو نابینا پڑی تھی, سب سے پہلے قصاب نے مسلمان کو کھلانا شروع کر دیا. اماں جب کھا لیا تو کچھ بول رہی تھی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کان لگایا تو ماں کہہ رہی تھی اے اللہ میرے اس بیٹا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھی بنا دیجیے. اور غور فرمائیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی جنت میں وہ قصاب ہوا جس نے اپنی ماں کو سب سے پہلے سرید کھلاتا تھا. میرے بھائی اور دوستو, ماں باپ کے بڑے فضائل ہیں, ماں باپ کے بڑے فضائل ہیں. اگر ایک ہی مرتبہ ماں کی بھی آواز آئے بچے ذرا پانی پلا دو, اب آپ کی بھی آواز آئے, اور اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں, فرض نہیں نفل نماز پڑھ رہے ہیں, تو نماز کی نفل کی نیت کو توڑ کر کے پہلے امی جان کو پانی پلا دی. جی ماں اور باپ کا حق ہے, ہم غور فرمائیں. ہم ماں باپ کی قدر جتنا چاہیے نہیں کر رہے ہیں. بیوی کو کہتے ہیں پیر دبا دوں نا ذرا ادا کر کے امی جان کا. بچوں سے کہتے ہیں, بیٹی سے کہتے ہیں ہم کو ہاتھ میں کیا ہو گیا, ارے ہم کو کیا ہو گیا, اگر ہم پیر دبائیں گے کیا کیا دعا میرے لیے نکلے گی. کیا کوئی امام مالک رحمت اللہ علیہ سے بڑا اس مجمع بیٹھا ہوا, امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کو پیر دبا رہے ہیں, اور پیر دباتے دباتے جو ہے سر جو ہے ماں کے پیر پر پڑ گیا اور غنودگی آ گئی. ماں نے اپنے پیر کو اٹھایا, بیٹا کیا کیا, ارے زمانے کا اتنا بڑا مولانا اتنا بڑا کیا کر دیا, میرے پیر کو سجدہ کر دیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا امی جان میں نے آپ کے پیر کو سجدہ نہیں میں نے کیا, واقعی اللہ نے آپ کی دعا کی برکت سے اتنا بڑا مولانا بنایا, میں نے سجدہ کر کہا. غنودگی لگ گئی, میں سو گیا, خواب میں دیکھا خانے کعبہ میں آ گیا ہوں, دن میں آ گیا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں, تو میں نماز پڑھنے لگا, میں تو خانے کعبہ میں سجدہ کیا. ذرا ماں کا پیر دبائیں جی, اور خوب دبائیں, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات, ماں کے پیر کے نیچے میں جنت. ہم کو نظر نہیں آ رہا, اب آپ فرمایا جنت کا دروازہ ہے. اس لیے بھائی اور دوستو, جناب حافظ علی موسیٰ صاحب